السلام علیکم معزز سامعین، کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو فقط اس وجہ سے طلاق دی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھا، اور آج میرے سکے بیٹے نے فقط اس لیے میرے سر پر اینٹ دے ماری ہے کہ میں نے گرمی سے تنگ آ کر سب سے پہلے نمبر پر پنکھے کے سامنے چرپائی ڈال لی تھی۔ میرا نام مدبر خواجہ ہے۔ میں ضلع سرگودا کی تحصیل بہرہ کے نوائی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل لاہور کے ایک مینٹل ہاسپٹل میں مقیم ہوں اور انتہائی عبرتناک و اذیتناک زندگی جی رہا ہوں۔ شاید یہ میرے ظلم کی وجہ سے ہی میرا حال ہوا ہے۔ میری نسبت میرے بچپن میں ہی میری خالہ ذات سحر عقیل سے طے کر دی گئی تھی۔ سحر کی قسمت میں شاید جب تک جینا تھا آزمائشیں ہی آزمائشیں لکھی ہوئی تھیں، لہذا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد شہر کے ددیال والوں نے اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر سب کچھ اپنے نام لگوایا اور پھر 9 یا 10 سالہ شہر کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ شہر کی ماں اسے لے کر اپنے میکے جا بیٹھی، مگر جوں جوں بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئیں وہ اپنی بہن کی کفالت سے انکار کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک بار جب تنگ آ کر شہر کی ماں نے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تو اس کے بھائیوں نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو کر سڑک پر آ گئی۔ شہر کی ماں نے گاؤں میں کسی کے خالی گھر مانگ کر اس میں رہائش رکھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے گیس اور بجلی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے مصائب میں بھی میری ماں نے اپنی بہن شہر کی والدہ کو تنہا نہ چھوڑا اور والد صاحب سے چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کرتی رہی۔ میری ماں نے مجھ سے شہر کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی تاکہ میں مالی طور پر مزید مستحکم ہو سکوں، جبکہ شہر تو اپنے باپ کی موت کے بعد کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ٹوائلٹ تک دھوئے تھے، میں بھلا کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا۔ خیر میری ماں نے مجھے منت سماجت کر کے شہر سے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ میں نے من پسند جہیز لینے کی شرط پر حامی بھر لی۔ میری ماں نے ضمانت دی کہ جہیز میری پسند کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میری ڈیمانڈ کا جہیز لے کر شہر رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی، اور اس جہیز کے لیے اٹھائے گئے قرض کے بدلے میں اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے چل بسی، مگر قرض ادا نہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے شہر کی ماں کی موت پر اس کا قرض معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے میری اجازت سے گھر کا جہیز بیچ کر رقم ادا کر دی۔ شادی کے 2 سال بعد شہر امید سے ہوئی۔ جس دن مجھے شہر کی امید سے ہونے کی خبر ملی اسی دن میری ماں بھی چل بسی۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا، مگر میرے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ شہر منحوس لڑکی ہے، جہاں جاتی ہے اگلا بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے۔ پہلے اس کے باپ کی موت، پھر اپنے ننیال کے در سے ٹھکرایا جانا، پھر اس کی ماں کا مقروض ہو کر مر جانا، اور میرے پاس آتے ہی امید سے ہوئی تو میری ماں بھی چل بسی۔ شوموئی قسمت جب 5 ماہ بعد ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ شہر کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے، تو میں ڈر گیا کہ وہ لڑکی بھی شہر کی طرح منحوس نہ ہو، اس کے ہوش سنبھالتے ہی میں نہ مر جاؤں۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر لیا، اور ساتھ ہی جب مجھے پتہ چلا کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی پرورش، تعلیم، صحت، شادی، جہیز، ان سب پر اخراجات کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سو میں نے شہر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شہر کی طرف سے مجھے کوئی موقع نہ ملا جس کی بنیاد بنا کر میں اسے طلاق دے پاتا، تو مجبوراً میں نے اس پر بد چلن ہونے کا الزام لگا دیا، اس کی کوکھ میں موجود بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی بات کی وجہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ شہر کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے کردار کی قسم دی، مگر میں نے کہا اب طلاق ہو چکی ہے، اب ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے مجھے مفتیوں اور عالموں سے فتویٰ لینے کا کہا۔ اس نے کہا بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہوگی، غرض کہ اس کی طرف سے ہزاروں دلیلیں دی گئیں، مگر میں نے تمام تر کو رد کر دیا اور اسے گھر سے نکال بیر کیا۔ مجھے یاد ہے سردیوں کی یخ بستہ رات کو 10 بجے اسے میں نے اپنے گھر سے نکالا، اور پھر چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ خیر شہر کو طلاق دینے کے بعد میں نے عالیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد میرے نصیب جاگنے لگے، میرا کاروبار بھی چمک اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا۔
یہاں تک کہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سحر واقعی ہی منحوس عورت تھی۔ وہ جس گھر میں بھی جاتی تھی وہ گھر آزمائشوں کی زد میں آ جاتا تھا۔ میرے بیٹے جوان ہوئے اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی کوئی بیٹا میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، مگر انہوں نے بجائے میرا بازو بن کر کاروبار آگے بڑھانے کے الٹا پہلے والی کمائی میں سے چوری چھپے رقم چرانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میرا کاروبار خسارے میں جانے لگا اور میرے بیٹے جو میری ہی کمائی ہوئی دولت سے رقم چراتے تھے وہ جواری اور نشئی بن گئے۔ میرے بڑے دونوں بیٹے بیر کھیتوں میں تنہا بیٹھ کر نشے کے ٹیکے لگاتے ہوئے غلاظت کے ڈھیر پر گر کر مر رہے۔ چھوٹے بیٹے کو جیسے تیسے کر کے میں نے بری صحبت سے نکال لیا، اس کا علاج کروا کر اسے نارمل زندگی میں واپس لایا، اس کی شادی کی اور بچی کچی رقم سے اسے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دی۔ میرا بیٹا اس دکان سے رزق کما کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے میکے والوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اپنے دوستوں عزیزوں کی دعوتیں بھی کرتا، مگر جب مجھے 3 وقت کی روٹی دینے کی باری آتی تو میری ذات اسے بوجھ لگنے لگتی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے پتہ نہیں یہ بوڑھا کب مرے گا اور گھر کا خرچ کچھ کم ہوگا، جبکہ میری بہو مجھے ایسے روٹی ڈالتی ہے جیسے گلی کے بیرونی دروازے کے دہلیز پر آئے کتے کے آگے روٹی ڈالی ہو۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر کپڑوں پر کہیں غلاظت وغیرہ لگ جائے تو میری بہو میرے کپڑے دھونے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب تو اکثر اوقات میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے شہر کو منحوس کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھے ظالم کہتے ہوئے اپنے بچوں کو عبرت دلانے کی خاطر میری کہانی سناتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، گرمی شدید تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی فرشی پنکھے کے آگے ڈالی اور سو گیا۔ جب رات کو میرا بیٹا دکان بند کر کے گھر کو لوٹا تو میری بہو نے اسے کہا کہ بڈھا بچوں سے ضد لگا کر پہلی چارپائی پر سو گیا اور جان بوجھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی ہے تاکہ ہمارے بچوں اور مجھ تک ہوا نہ پہنچ سکے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سنتے ہی بنا تحقیق کے آؤ دیکھا نہ تو میرے سر میں اینٹ دے ماری۔ سر میں اینٹ کی ضرب اتنی زور سے لگی کہ میرا دماغ تک ہل کر رہ گیا۔ میری چیخ و پکار سن کر گاؤں کے کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے میری پٹی کر دی، مگر کچھ ٹائم کے لیے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہوں۔ تب میں خود کو یا قریبی لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے مجھے لاہور کے اس مینٹل ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے۔ اب میرا یہ مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں مجھے کچھ اس انداز سے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکتا ہوں۔ میں جب ہوش و حواس میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر سحر اور اس کے پیٹ میں موجود میری بچی میری زندگی میں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس کا سراغ نہیں لگا پایا۔ میں یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں میدان حشر اور قبر میں میرا کیا حال ہوگا، مگر میں سننے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی سوائے اس کی پرہیزگاری کے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔